جیسا یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس رجب المرجب کے مہینے میں کہا گیا ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ شعبان یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ جو اس کے بعد آئے گا، اور رمضان میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو اس رجب کے مہینے میں ہمیں روزے رکھنے سے جتنا آپ سے ہو سکے آپ روزہ رکھیے گا۔ اب جیسے کہ کنڈے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، کنڈوں کی فاتحہ دلائیں گے ہم لوگ الحمدللہ، اور کرنا بھی چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس پہ بھی جو ہے باتیں بنانے شروع کرتے ہیں، صاحب کنڈے بنانے سے کیا فائدہ، کنڈے کس لیے ہیں، کیا کیا نہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس چیز نے شریعت نے منع نہیں کیا ہے نا، تو وہ ہر چیز جائز ہے، کیونکہ شریعت نے ہر چیز منع کر رکھا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب کنڈوں کے بارے میں منع ہی نہیں کیا ہے، آپ مجھے بتا دیں، اگر ایک تاریخ آپ کو نکال دے کر کہہ دے کہ ہاں صاحب کنڈے نہیں منانے چاہیے تو بتائیے۔ دیکھیے فاتحہ لگوانا کنڈوں پر، یہ کنڈوں کا جو معاملہ ہے، اب جیسے کنڈے کی فاتحہ کسی چیز پہ بھی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، آپ جو ہے پیتل کے برتن میں بھی لگوا سکتے ہیں، دوسرا برتن بھی جو کھانے پینے کا جو ہمارے عام گھروں میں برتن ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ فاتحہ لگوائیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نا صاحب کنڈوں پہ لگیں گے، اور کنڈے پہ لگی اچھی بات ہے، کیونکہ اس کی جو کھیر وغیرہ پوڑی وغیرہ جب ہم بنواتے ہیں، اور جو پورا جو کنڈا ہوتا ہے نا اس میں اچھی افضل بڑھیا طریقہ ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور مٹی کے برتن میں تو یار اگر انسان کھائے تو بہت ساری بیماریوں سے دور بھی رہتا ہے، سمجھ رہے نہیں۔ تو کنڈے اب یہ کس کے ہوتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ لگتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے، دیکھیے 15 رجب المرجب تو آپ کا وصال ہوا تھا، ٹھیک ہے نہیں، 15 رجب المرجب یعنی 15 تاریخ کو، تو ان کے وصال کے موقع پر انشاءاللہ 15 رجب کو آپ فاتحہ لگوائیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی سے دن بھی فاتحہ لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج یہ ضروری نہیں کہ صاحب 15 میں لگوائیں گے یا ہم 22 میں ہی لگوائیں گے، 22 کے علاوہ نہیں لگوائیں گے، آپ کسی دن بھی فاتحہ لگوا سکتے ہیں۔ اسلام میں نے تاریخ کو قید نہیں کر رکھا ہے، نہیں صاحب ہم 15 کو یا 22 کو یا 23 کو لگوائیں گے، آپ کسی دن بھی فاتحہ خوانی لگوا سکتے ہیں اور ان کے لیے سال کر سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ فاتحہ خوانے کا مقصد ہم ایک دوسرے کا سال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سال کی برکت سے مرنے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے ہمیں کرنا چاہیے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کرات نہیں ہے۔ یہ امام جعفر کون ہے، یہ امام جعفر جو ہے نا یہ حضرت امام حسین کے خاندان میں سے، سبحان اللہ، کیونکہ امام حسین کے بیٹے کون تھے، زین العابدین، اور زین العابدین کے بیٹے کون تھے، امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نہیں۔ ان کے وصال کے موقع پر ہم رجب کے مہینے میں کنڈوں پہ فاتحہ لگواتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، فاتحہ لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے، لیکن ہاں یہ واجب یا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، یہ مستحب کام ہے۔ مستحب کام اس کو کہتے ہیں کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ فاتحہ نہیں لگوائیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے کہ صاحب ہم نے فاتحہ نہیں لگے ہم گناہ گار ہو جائیں گے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ تو ثواب کا کرو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو واجب کہنا یا فرض کہنا نہیں صاحب۔ اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب یہ سنی تو کہتے ہیں کہ نہیں فرض، انہوں نے عبادت سمجھ رکھا، میرا بھائی یہ ثواب کا کام ہے یار، ہم نہ یہ بھی نہیں کہتے نہ صاحب اگر تم نے نہ کرا تو تم گناہگار ہو جاؤ گے یا تم گرفت ہو جاؤ گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو شریعت مطالعہ پر ہمیں اچھے سے عمل کرنا چاہیے، جو شریعت ہم اجازت دیتی ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، اور شریعت جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے شریعت نے اس چیز کو پہلے ہی منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ کہنا صاحب یہ کام نہیں کرنا، آپ کہتے ہیں صاحب تم فاتحہ آنے کی کنڈی کو لگواتا ہے، دیکھو اب مثال کے طور پہ بھائی بریانی کھانا ہے، جیسے بریانی کھاتے ہیں، اب شریعت نے جو ہے بریانی کھانے کو وہاں کہاں لکھا ہوا بات ہے کہ صاحب بریانی کھانی چاہیے، کہ شریعت نے جو ہے لکھا بھی نہیں ہے بریانی کے کھانے کے بارے میں، لیکن کیا ہے کہ منع بھی تو نہیں کیا نا کہ صاحب یہ بریانی تم جو ہے کھاؤ گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، اس طرح سے بھی تو نہیں ہے۔ تو بریانی کھانا بھی جیسے منع نہیں ہے، اب جب منع نہیں ہے تو ہم کھا بھی سکتے ہیں، کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کرنے پر جو ہے ثواب ملتا ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، مستحب اس کو کہتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اب جیسا کہ میرے پیارے بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا ہمارا کردار ہونا چاہیے، اچھا سا ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں جو اتفاقیاں ہیں، جو دوریاں بنی ہوئی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو دوریاں آنا، کیونکہ آج پہلا کیا ہوتا تھا کہ لوگ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا جو ہے آپس میں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، لیکن آج ہر شخص الگ الگ کھانا کھا رہا ہے تو دوریاں بھی ویسی بڑھ گئی ہیں۔ میرے بھائی اگر اتفاق چاہتے ہو تو آپس میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو ایک دوسرے کے پاس، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ میرے بھائی، آپ نے دیکھا، اور میں بتاؤں اتحاد کی طاقت آپ کو بتاؤں، اتحاد کی بہت بڑی طاقت ہے۔ دیکھیے ایک کتے کو اگر ڈیلا ماریں گے تو کتا ڈیلے کی وجہ سے بھاگ جائے گا، آپ کے قریب نہیں رکے گا، لیکن وہی ڈیلا اگر آپ مدھو مکھی کے چھتے پر مار دیں گے تو وہ بھاگے گی نہیں، وہ آ کر آپ کو لپٹ جائے گی۔ حالانکہ کتے سے طاقت میں بھی کمزور ہے وہ مدھو مکھی ہر اعتبار سے، لیکن ان کا اتحاد اس چیز کی طاقت بتاتا ہے کہ وہ تم پر حاوی ہو جائے گی۔
اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اور دیکھیں انسان مسلمان کی جو مثال بتائی گئی ہے کہ مسلمان کی جو مثال وہ مدھو مکھی کی طرح، کہ کہا ہے مسلمان کو مدھو مکھی کی طرح بننا چاہیے۔ وہ کیسے؟ تو ویسے دیکھیے یہ جو مدھو مکھی ہوتی ہے نا، یہ کہاں جاتی ہے؟ یہ پھول پر جا کر رس چوستی ہے پھول کا، اور وہ کڑوے کڑوے پھول بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے پھول کو یا اس کا نقصان کرتی ہے پھول کو، یہ نہ تو اپنے وزن کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچاتی ہے، یعنی اس سے فائدہ تو حاصل کرتی ہے اور پھر فائدے کے ساتھ اس کو فائدہ بھی پہنچا کے آتی ہے۔ تاریخ میں آیا ہے یہ مدھو مکھی جو ہے جب پھول کا جب رس چوستی ہے نا، یہ جب اس کے پیر لگتے ہیں پھول پہ تو ان پیروں کی وجہ سے پھول میں بیج بننا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے گا انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ دوسرے کو فائدہ پہنچا دے، اور اگر اس سے فائدہ حاصل کر بھی رہا ہے تو دوسرے کو فائدہ بھی پہنچائے۔ اس طرح سے بتایا گیا ہے مدھو مکھی کے بارے میں۔ میرے بھائی تو ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے، اور یار جیسے پھر بتایا گیا کہ مدھو مکھی کی طرح جو ہے ہمیں بننا چاہیے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ پھول جو رس چوستی ہے نا مدھو مکھی، وہ کڑوے بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، میٹھے تو نہیں ہوتے نا، وہ کڑوے ہوتے ہیں۔ پھر آخر اسے اتنا مٹھاس آئی کہاں سے مدھو مکھی کے پاس؟ یہ شہد جو ہے دنیا کی کوئی چیز اتنی میٹھی ہے نہیں جتنا شہد ہے، اتنی مٹھاس کہاں سے ملی؟ تو کسی نے پوچھا بتا تو صحیح، تو اپنا راز تو بتا کہ تجھے اتنی مٹھاس ملی کہاں سے؟ یہ مدھو مکھی کہتی ہے جب میں پھولوں کا رس چوس کر جب میں جاتی ہوں نا تو میں راستے بھر نبی پر درود پاک پڑھ پڑھ کر جاتی ہوں۔ سبحان اللہ، میں نبی پر درود پڑھتی ہوں، یہ اس کا تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف کی برکت سے کے اندر کتنی مٹھاس پیدا فرما دی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کل ہماری ماں اور بہنیں جو کھانا بناتی ہیں نا گھروں پر، میں انہیں ایک درس اور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی جو کھانا بنائیں تو رسول پاک پر درود پاک پڑھ پڑھ کر بنائیں۔ انشاءاللہ پھر وہ کھانا ہمیں تکلیف یا نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ انشاءاللہ وہ ہمیں شفا مل جائے گا اور ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کی برکت سے پھر کھانوں میں ہماری برکتیں بھی عطا فرمائے گا، ہماری بیماریوں کو دور عطا فرمائے گا۔ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے نا، تو پھر اگر ہم کھانا تو بنانا ہی ہے، اگر درود پاک پڑھ پڑھ کر ہماری ماں و بہن اگر کھانا بنائیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوگی اور کھانا انشاءاللہ پھر وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو جائے گا۔ تو انسان کو مسلمان کا جو اخلاق بتایا، کردار بتایا، مثال بتائی، وہ مدھو مکھی کی طرح بتایا ہے کہ مسلمان کا جو مزاج ہونا چاہیے، جو اخلاق ہونا چاہیے، وہ مدھو مکھی کی طرح انسان کو بننا چاہیے انشاءاللہ، تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو ہمارا مذہب تو یار یہ درس دیتا ہے، ہمارا حق جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نصیحت دی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے انشاءاللہ ہم اچھے سے عمل کریں اور زندگی میں بہاریں لے کر آئیں۔